السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس بائی طالب، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج ہم تھوڑا سا جو موجودہ تناظر میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے اور جو ملک میں ایک فضا بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے اپنا موقف دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ملکی حالات سے یکسر ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتانے جا رہے ہیں کہ کون سا حکم روکا ہے کس ادارے کے خلاف، اور پھر آئندہ کیا ہوگا۔ ای او بی آئی، نیشنل بینک اور پی ٹی سی ایل کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، سوشل میڈیا پر یہ سب ان ہیں، اور ہر شخص کے پاس جس قسم کی پوسٹ ہو وہ پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت جو پی ٹی سی ایل کا گروپ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، ای او بی آئی والے کیا سوچ رہے ہیں، اور نیشنل بینک آف پاکستان کا کیا پروگرام ہے، یہ بتانے سے پہلے اور دیگر خبروں کے علاوہ گپ شپ کے حوالے سے ہم ملکی حالات کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن بعد قومی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ میرا تعلق اس سے یہ ہے کہ آپ جو سینئر سٹیزنز ہیں، بزرگ پینشنرز ہیں، امپلائیز ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے اس پہ کہ ہمیں ووٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا کسی خاص پارٹی سے وعدے وعید لینے چاہیے، لیکن بصد معذرت میں یہ کہوں گا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ گروپس تک محدود رہا، اور اس میں عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا۔ لیکن اب سوال یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ووٹ ڈالنے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہونا بیدار قوم کی نشانی ہوتی ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی نے کہا ہے کہ جی ساری گل ہو گئی ہے، یا ہر پارٹی کا بندہ، مثال کے طور پر نواز لیگ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار فائدہ کوئی نہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے جیت جانا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی والے، وہ بھی میدان میں ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے کہ ٹرن آؤٹ بہتر ہونا ایک زندہ قوم کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ نے جس بھی امیدوار کو ووٹ دینا ہے، یہاں جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان میں جو ایک ملک گیر پارٹیز ہیں ان میں جماعت اسلامی اور تحریک لبیک کا ذکر بھی کروں گا۔ جو کوئی اس کے علاوہ بھی دیگر علاقائی پارٹیوں کو یا کسی بھی پارٹی کو جو سپورٹ کرتا ہے، اس کا یہ حق ہے اور اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ووٹ ضرور ڈالے۔ بس مجھے یہی کہنا تھا، اور اب میں یہ بات آپ کو یہ خبر سنا دیتا ہوں۔ ویسے تو آپ نے شاید سن لی ہو، لیکن اس کی ذرا تفصیل بتا دوں کہ 1 فروری کو الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر بھیجا ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے حکومت کو، اور وہاں کیبنٹ ڈویژن میں یہ کہا گیا کہ آپ فوری طور پر یہ کام روک دیں۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ منع کر دیا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو کلیریفیکیشن مانگی تھی پرائیویٹائزیشن کمیشن سے، شاید غالباً اجازت مانگی ہوگی، وہ 21/1/2022 کا جو ہے سرکولر، اس کے تحت تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں، اور یہ بالکل بجا کہا ہے۔ اور اس طرح جو ہے نا، یہ سیکشن 230 ہے الیکشن ایکٹ 2017، اس کی جو دفعہ ہے 230، اس کے بھی منافی ہے، اور پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے 2000 کا جو قانون ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ریکارڈ بھی منگوا لیا ہے پی آئی اے کے حوالے سے۔ اور جو مطلب اس میں کیا اب ہوگا، یہ آنے والی حکومت وہ جو بھی ہو وہ کرے گی۔ ناظرین، یہ تو میں نے بات کر دی۔ اس کے بعد ایک انتہائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ افسوسناک خبر ہے، وہ ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے، لیکن یہ بائی دا وے ہم یہ خبر دے رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین جو ہے
کہتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں، اور جو نیسیسری سروسز ہوتی ہیں بیوروکریٹس کو، حکومت کو بلکہ یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر ایمرجنسی ضرورت ہے تو وہ چھٹی بھی جو ہے وہ کینسل کر دیتے ہیں۔ اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ غالباً سندھ کی ایک خبر تھی کہ 10 امپلائیز جو ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ پبلک آگہی کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی ڈیوٹی الیکشن میں لگی ہے تو آپ کسی بھی صورت میں وہ آپشنل نہیں رہتی، بلکہ وہ مینڈیٹری رہ جاتی ہے، اور آپ کو اس میں الیکشن کی ڈیوٹی میں حصہ لینا لازمی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ناممکنات کی حد تک آپ حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ تو ناظرین، امپلائیز اور سینئر سٹیزنز اور ان کے لیے ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ اب میرے پاس وہ تفصیل نہیں ہے، وہ خبر جو میں کہتا ہوں افسوسناک جسے گردانتا ہوں، وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک انسپیکشن کے موقع پر ایک جو معزز لیڈی ٹیچر جو ہے اس کے ساتھ بہت یعنی ابیوزو لینگویج وہ استعمال کی گئی ہے، اور یہ قابل مذمت ہے۔ اس کی جو بھی تفصیل ہوگی وہ میں آپ کو اگلی اس میں بتاؤں گا، لیکن بہرحال ہر محروم، ہر مظلوم کی ہم آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو بھی کوئی بات اس قابل ہو کہ جس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ لوگوں کے حقوق سے تعلق بنتا ہو، اسے ہم اشکر ضرور کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کو آپشن لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔